أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین کہتے ہیں وقال الذین اشرکوا، مشرکوں نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتے تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ یعنی مشرکین اپنے شرک کی دلیل یہ دیتے تھے کہ اگر اللہ کو ہمارا شرک پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں شرک سے روک دیتا، تو ہم شرک کر رہے تو گویا اللہ کو پسند ہے، اسی لیے تو ہمیں روک نہیں رہا، ہم جہاں چاہے جس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کے غیر کی عبادت کرتے نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو اس کے حکم کے بغیر حرام کرتے، تو اللہ نے گویا ہمارے لیے پسند کیا، اسی لیے ہم شرک میں اور کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے رسولوں پر مگر صاف طور پر پہنچا دینا۔ بھئی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے آ کر کہا کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، تو یہ کہنا ہی تو اللہ کا منع کرنا ہے، اللہ کا روکنا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو پھر نبیوں کو کیوں بھیجتے، پیغمبروں کو بھیجتے۔ اب تم نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے تم سے کہ تم کفر کرو، شرک کرو۔ نبیوں کو بھیجنا اسی لیے ہے تاکہ کفر سے تم باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ۔ ہاں البتہ اللہ نے زبردستی کسی پر نہیں کی، دونوں کو اختیار دے دیا، جو منمانی کے راستے پہ چلنا چاہے وہ وہاں چل لے، جو رب چاہی کے راستے پہ چلنا چاہے وہاں چل لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس بات کا حکم دے کر کہ وہ لوگوں کو کہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، بت پرستی سے بچو۔ فمنهم من هدى اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان میں سے، فمنهم من هدى اللہ، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو ہدایت دی، ومنهم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں سے بعض پر گمراہی تھک گئی کہ وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے، منمانی کی، منچائی کی، تو انہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو پسند کیا۔ اللہ فرماتے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، دیکھو فرعون کا کیا ہوا، قارون کا کیا ہوا، شداد و حامان کا کیا کام ہوا، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے ان کی ہدایت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو منمانی منچائی کے راستے پر ہٹ درمی پر چلتا رہتا ہے، گمراہی کو اختیار کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہی دے دیتے ہیں۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قسمیں کھائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو موت دے گا اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بس مر گئے، مٹی ہو گئے، آگ ہو گئے، راکھ ہو گئے، ختم ہو گئے، بس اب دوبارہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بلا وعدا علیہ حقا، کیوں نہیں، اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، مانتے نہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اللہ فرماتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے کہ حق کو نہیں مانتے تھے، جنت کو، جہنم کو نہیں مانتے تھے، اب عذاب میں گرفتار ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ جان لے وہ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، نبیوں پر جھوٹ باندھا، ان کا انکار کیا، تو یہ سب جھوٹے تھے۔ اب قیامت میں، آخرت میں ان کو جب عذاب ملے گا تب ان کو پتہ چل جائے گا، اسی لیے کہتے ہیں نہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مرتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہم کفر و شرک کرتے تھے وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب ہماری کمی کوتاہی تھی، لیکن اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن
فیکون، ہم کسی چیز کا جب ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بات کتنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اس کو کہنا ہے کن۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن کے بھی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ کسی چیز کے لیے کہ ہو جا، اس کا ارادہ ہی ہو جانا ہے، بغیر کہے ہی اس کے سارا کام ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی بعد اس کے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ چنانچہ پہلے ہجرت کرنے والے جو اللہ کے راستے سے گئے مکہ سے حبشہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، وہاں اپنے قوم کی تکلیف سے وہ راحت اور آرام سے رہے۔ پھر کچھ لوگ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ فرماتے ہیں اور آخرت کا ثواب تو بڑا ہے، یہاں بھی محروم نہیں کریں گے ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی بڑا مسلمانوں کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے کاش کہ وہ جان لیتے کہ ہجرت میں، نصرت میں، عبادت میں کتنی کامیابی ہے۔ وما ارسلنا، اللہ فرماتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا جو اللہ کے راستے میں جمے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ کیا، کہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جمتے ہیں، مددیں نصرتیں ان کے لیے آتی ہیں۔ جو ذرا سی تکلیف میں گھبرا جاتے ہیں اور دین کو عمل کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، اسی لیے کہتے ہیں جو درخت جمتا ہے پھل اسی پر آتے ہیں، جو درخت ہوا سے اکھڑ گیا اب نہ اس کو پھل آئے گا، نہ پھول آئے گا، نہ اس کا سایہ ہوگا، بس وہ تو جلا دینے کے کام آئے گا۔ جو جم گیا آندھیوں میں رکا رہا ٹکا رہا، بس اسی پر پھل آئیں گے، اسی پر پھول آئیں گے، اسی کی شاخیں ہوں گی، اسی کا سایہ ہوگا، اسی سے نفع پہنچتا رہے گا۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ جب اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں تو انکرت العرب ذالک، تو عرب نے اس بات کا انکار کیا اور کہا اللہ اعظم من ان یکون رسول بشر، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم الشان ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی انسان اس کا رسول ہو، انسان کو رسول بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ تعجب کرتے تھے، اللہ نے جواب دے دیا، فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ذکر والوں سے، علم والوں سے، جو پہلے کتابوں کو جاننے والے ہیں ان سے معلوم کر لو، ان کنتم تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں پتہ چل جائے گا موسیٰ بھی انسان تھے، مرد تھے، اور عیسیٰ بھی، اور ہارون بھی، اور داؤد و سلیمان بھی، جتنے نبی رسول پیغمبر آئے وہ سب کے سب انسان ہی ہوتے تھے، بشر ہی ہوتے تھے۔ بالبینات والزبور، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو واضح نشانیاں اور صحیح کتابیں دے کر بھیجا۔ وانزلنا الیک الذکر، اور آپ کی طرف ہم نے نصیحت کو، کتاب کو، قرآن کو نازل کیا، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ واضح کر کے آپ بیان کر دیں لوگوں کو، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی ہم نے جو آپ کو کتاب دی، قرآن دیا، یہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، جو کچھ اللہ نے اس پہ بیان کیا کتابوں میں آسمانی، وہ سب اللہ نے قرآن میں آپ کو بیان کر کے دے دیا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کو قرآن اپنی باتوں سے، حدیثوں سے سمجھائیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا جس طرح قرآن کی عظمت ہے اور اس کی اہمیت ہے، اسی طرح حدیث شریف کی بھی عظمت اور اس کی اہمیت ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن مقدس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح اللہ نے حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جس طرح قرآن حدیث کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اسی طرح مسلمانوں اور ایمان والوں کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا، کہ جب ایمان والے قرآن کو، حدیث کو سیکھیں گے تو اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور جب ایمان والے قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اب طرح طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے اور لوگ ان کے اوپر حملے کریں گے۔ تو یہ حملے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کو سینے سے لگائیں اور اس کے نبی کی حدیث کو سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب و کامران کر دیں۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں جو قرآن مقدس کو بھی حفظ کر رہے ہیں اور احادیث مبارکہ کو بھی
ابھی ایک مولوی صاحب نے سہارنپور میں ماشاءاللہ پوری بخاری شریف حفظ کر لی، پوری بخاری شریف انہوں نے حفظ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور باہر بھی ملکوں میں علاقوں میں ہماری جماعتیں گئی تو پتہ چلا بخاری بھی یاد ہے، مسلم بھی یاد ہے، ترمذی بھی یاد ہے، بڑی بڑی حدیثی کتابیں بھی لوگ یاد کر رہے ہیں دنیا میں، تو ان کی برکت سے دنیا باقی ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ مطمئن ہو گئے جنہوں نے بری چالیں چلی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے گا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے گا، رات میں دن میں اللہ ان کو جب چاہے اپنے عذاب میں گرفتار کر لے، فما هم بمعجزین، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، او یاخذهم علی تخوف فان ربکم لرؤوف رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتے ڈراتے پکڑ لے، یقیناً تمہارا رب بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ ایک دم نہیں پکڑ کرتا، ایک دم عذاب نہیں دیتا، ظالم کو بھی کافر کو بھی مہلت دیتا ہے کہ جگہ سدھر جاؤ، موقع ہے اب بھی مان جاؤ، خیر ہے اسی میں، ورنہ تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی۔ او یاخذهم علی تخوف کی بعض علماء نے تفسیر یہ کی کہ ایک آدمی کے ساتھی کا دوست کا انتقال ہو گیا، اب اس کو غم ہوا، صدمہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس صدمے اور خوف کی حالت میں اسی کو بھی موت دے دے۔ ایک کافر مرا، اس کے ساتھ دوسرا کافر اور مر گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں تو ڈراتے ڈراتے دھمکی دیتے دیتے عذاب کی ان کو ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، پھر بھی وہ سمجھتے نہیں، سدھرتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ اللہ فرماتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، سب کا سایہ دائیں طرف اور بائیں طرف کو جھکتا ہے، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ سب کے سب عاجز ہیں، ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب اس کے تابع ہے۔ جو سورج کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی سورج کی طرف منہ کر رہا ہے، لیکن اس کا سایہ پیچھے کو جا رہا ہے، تو وہ سایہ اللہ کی طرف سجدہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا امواج البحر صلاتہ، کہ سمندر کی جو موجیں ہیں وہ ان کی نمازیں ہیں، کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی شکل میں اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں جاندار، والملائکہ، اور سارے فرشتے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہم لا یستکبرون، اللہ فرماتے ہیں وہ اکڑتے نہیں، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے اپنے اوپر سے ڈرتے رہتے ہیں، ویف کہیں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، ایک خوف ان کے اوپر طاری رہتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اس کو پڑھنے سے سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے مغرب بعد یا بھی سجدہ تلاوت کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا، اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا
اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يبرم من الحاه الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو اس کو معاف فرما، آئندہ صحیح صحیح پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی، اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما. اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، ظالموں کو، مجرموں کو ہدایت عطا فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں مولا ان کو زیر و زبر فرما، نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.